الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے درس میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کی فضیلت میں اور قرآن پڑھنے والے کی فضیلت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ جو حدیث صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی ہو ایٹ ون ٹائم، اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ کیا ہے؟ متفق علیہ، کہ یہ حدیث دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ حدیث آپ کو جو سنانے لگا ہوں یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں اس نے اتنی محنت کی کہ وہ قرآن پڑھنے میں ماہر ہو گیا، ایکسپرٹ۔ اور کس طرح ماہر ہو گیا؟ اگر وہ زبانی یاد کر رہا ہے، حفظ کر رہا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں، تو اس نے اتنی محنت کی کہ اب اس کو قرآن بڑا اچھا آتا ہے، ماہر ہو گیا نا، ایکسپرٹ ہو گیا۔ اگر وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن پڑھ رہا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے، اس کی تشریح پڑھتا ہے، تو اس میں بھی اس نے اتنی محنت کی کہ اس میں بھی کیا ہو گیا؟ ماہر ہو گیا۔ پھر اگر اس پہ عمل کرنے لگا تو اس پہ بھی محنت کرتا ہے، ماہر ہو گیا۔ یعنی کسی طرح بھی اس نے قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیا، حفظ کر کے، اس کی تشریح پڑھ کے، ترجمہ پڑھ کے، اس پہ عمل کر کے، اور یہ ساری چیزیں، وہ کیا ہو گیا؟ ماہر ہو گیا، ایکسپرٹ ہو گیا۔ اچھا، کیا ملے گا اس کو؟ فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ قیامت کے دن انتہائی معزز ریسپیکٹیبل فرشتوں کے درمیان میں ہوگا۔ جیسے آپ لوگ ابھی یہ صفیں بنائی ہیں نا آپ نے، اس طرح قیامت کے دن صفیں بنیں گی۔ یہ فرشتوں کی صفیں ہیں، یہ جو ہے وہ کافروں کی ہیں، یہ منافقوں کی ہیں، یہ مومنوں کی ہیں، یہ مشرکوں کی ہیں، یہ وہ لوگ جو چوریاں کرتے تھے ان کی ہیں۔ جس طرح کے لوگوں کے اعمال تھے اس کے مطابق کیا ہوں گی؟ کیٹیگری بنے گی، صفیں بنے گی۔ اسی طرح فرشتوں کی صفیں بھی ہوں گی۔ تو جو قرآن کا ماہر ہوگا اس کو سب سے پہلے جو پروٹوکول ملے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کو کن لوگوں میں شامل کیا جائے گا؟ فرشتوں کو۔ جبریل کے ساتھ کھڑا ہوگا، میکائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، جہاں بڑے بڑے معزز فرشتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نہیں سمجھائی؟ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو قیامت کو ملے گا۔ اور آگے سنو، والذی یقرأ القرآن، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، لیکن اس میں اٹکتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے نہیں آ رہا اس کو پڑھنے میں، مشقت ہو رہی، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اس کو مشقت ہوتی ہے پڑھنے میں، جب پڑھ رہا ہوتا ہے تھک جاتا ہے اور اٹکتا بھی ہے۔ فرمایا لَهُ اجران، اس کو 2 اجر ملیں گے۔ کتنے اجر؟ 2 سے مراد یہ ہے کہ ڈبل اجر۔ ایک پڑھنے کے اور ایک ٹرائی کرنے۔ یس، ایک پڑھنے کا اور دوسرا یہ ہے جو اس کو مشقت ہو رہی ہے تو وہ اس کو محنت، یہ ہے کہ اس کی محنت لگ رہی ہے، اس پر بھی اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ حفظ کر رہے ہیں، آپ لوگ بنیں گے قرآن کے ماہر، قرآن کے ماسٹر، قرآن میں ایکسپرٹ، پڑھنے میں، سمجھنے میں، اکارڈنگ ٹو تجوید، ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ تو
آپ کا مقام کیا ہے کہ آپ فرشتوں کے بیچ میں ہوں گے قیامت کو. کیا بھی ابو بکر؟ ہاں، فرشتوں کے بیچ میں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرشتوں کے بیچ میں ہوں گے. تو یہ حدیث، اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنے آپ کو قرآن کا ماہر بنائیے، قرآن کا ایکسپرٹ بنائیے. لیکن وہ کب ہوگا؟ جب آپ اس میں محنت کریں گے. ایک ایک منٹ ضائع نہیں کرنا. ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، ویلیویبل آپ کے لیے. خاص طور پر جب آپ یہاں پڑھنے آتے ہیں تو 7:45 سے لے کر 2:30 بجے تک، کئی عوام تو پہلے چلی جاتی ہے، تو 2:30 بجے تک آپ یہاں پہ کیا ہیں؟ پڑھنے آئے ہیں. سراسر مقصد کیا ہے؟ بیچ میں آپ کو تھوڑی بہت بریک ملتی ہے صرف اس لیے کہ ذرا تھوڑا سا آپ فریش ہو جائیں، پھر دوبارہ سے آپ محنت کریں، بیچ میں آپ کو تھوڑی سی بریک ملتی ہے. لیکن اصل فوکس کیا ہے؟ قرآن. اصل فوکس کیا ہے آپ کا؟ قرآن. کیا آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اور اسی مقصد کے لیے آپ آتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اسی مقصد کے لیے آپ یہاں پہ آتے ہیں. اب ایک اور آخری حدیث سنو، پھر جو ہے وہ آج کی بات ختم کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا. بات سن رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی مقام مرتبہ، اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا. اچھا، اب یہاں پہ دو بندے ہیں. ایک ہے کہ جس کو اللہ بلندی دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، اور دوسرا ہے جس کو ذلیل. بلندی اس کو مل رہی ہے جو واقعی قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اپنی باڈی لینگویج سے بتاتا ہے کہ میں قرآن پر عمل کرنے والا ہوں. اپنا یعنی اس کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ واقعی قرآن والا ہے. ہاں، اس کے بولنے کا انداز، اس کے چلنے پھرنے کا انداز، اس کے طور طریقے، اس کے بات کرنے کا انداز، ہاں، اس کا لائف سٹائل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ قرآن پہ عمل. تو اس کو جگہ جگہ پہ عزت ملتی ہے، اس کو مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے. اب دیکھو کہ ایک شخص ہے جو کہ حافظ نہیں ہے، اور دوسرا جو حافظ ہے. سوسائٹی کے اندر حافظ کی زیادہ عزت ہے یا غیر حافظ کی؟ وہی نا. قرآن کے ذریعے سے کیا ہوگی؟ بلندی. اور یہ صرف مثال دی ہے آپ کو، اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھا، سارا کچھ کیا، پھر اس نے بلا دیا، پھر جو ہے وہ پڑھتا بھی نہیں، پھر جو ہے سمجھتا بھی نہیں، پھر جو ہے اس پہ عمل بھی نہیں کرتا. ہے قرآن پڑھا ہوا، اور اس کے عمل، اس کے کام اس طرح کے ہیں جس طرح پتہ نہیں کوئی اوباش ٹائپ کا یا کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں، اس طرح کے اس کے کارن. تو لوگ کہتے ہیں لو دیکھو یہ حافظ ہے، اس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے. تو ذلیل ہوا نا مزید. ہاں، ذلیل ہوا. تو اس لیے اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو بلندی ملے گی اور اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو ذلیل. لیکن دیکھنا یہ ہے میں اور آپ یہاں پہ ڈیسیژن لیں کہ ہم نے قرآن کے ذریعے سے بلندی لینی، قرآن کے ذریعے سے مرتبہ حاصل کرنا ہے، مقام حاصل کرنا ہے. تو وہ تب ہوگا جب آپ قرآن کو اچھے سے پڑھتے رہیں گے، اس کے ساتھ تعلق بناتے رہیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کے مطابق چلیں گے، اور قرآن پر محنت کریں گے. قرآن کو پڑھنے میں ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، اس میں آپ محنت کریں اور قرآن کو پڑھیں. از دیٹ کلیئر؟ یاللہ اٹینڈنس.